کے بعد نکلا اپنے گھر سے اور اس نے بیچ راستے میں دیکھا کہ ایک لڑکی جا رہی ہے، اور جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو نظر جھکائی، مگر نفس نے پھر بھونکنا شروع کر دیا، دیکھ لے بڑی خوبصورت حسینہ ہے۔ اس کے ایمان نے کہا نہیں دیکھوں گا۔ نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے، ایمان کہہ رہا ہے نہیں دیکھوں گا۔ نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے، ایمان کہہ رہا ہے میرے نبی کی حدیث ہے آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ آنکھیں تمہاری ہیں؟ نہیں نہیں، یہ آنکھیں آپ کی نہیں ہیں، میری آنکھیں آپ کی آنکھیں کل قیامت کے دن جب ہمارے خلاف بولیں گی، کہیں گی مالک تو نے کعبہ دیکھنے کے لیے دیا تھا، تو نے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، مگر اس نے تو گندی تصویریں دیکھی، اس نے تو گندی عورتوں کو دیکھا۔ یہ آنکھیں برباد نہ کر دیں، یہ خواہش ان آنکھوں کو۔ اچھا ایک بار بتاؤ، ایک آدمی مرائی تھا اور مرتے مرتے وہ جو ایک لڑکا سو گیا گندی تصویر دیکھتے دیکھتے، اور رات میں اس کو دل کا دورہ پڑا، مر گیا۔ اب صبح ظہر کے بعد جب اس کی قبر، آپ لوگ بولنا بھی جانتے ہیں پھر بھی نہیں بول رہے، زور سے بولے ذرا۔ ایسا لگ نہیں رہا میں بھروچ میں ہوں، ایسا لگ رہا ہے شری لنکا میں تقریر ہو رہی ہے اردو میں۔ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایسی کنٹرول میں رکھنا اپنے آپ۔ اب تو ماشاءاللہ بولنے والے بھی ہیں۔ ایک یہودی اور مستقبل کا صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا میں نے کنفرم کر لیا ہے کہ ایمان لانا ہے، مگر ایک معجزہ دیکھنا درکار ہے، آپ دکھا دیں معجزہ۔ حضور نے فرمایا بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جو آپ دکھائیں۔ فرمایا میں تو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں، تم بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہہ لگے میری بیٹی مر چکی ہے، قبرستان میں ہے، کیا وہ زندہ ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل ہو سکتی ہے۔ میرے نبی قبر پہ گئے، آواز دی او بیٹی تجھے آمنہ کے لال نے پکارا، ذرا باہر کو تو آ۔ ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے، دلہن بن کے نکلی، ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے، آواز دی ہے۔ اس قبر کے اندر اچانک حرکت پیدا ہوئی اور اس کی مٹی میں جنبش پیدا ہوئی، آدھی مٹی ادھر گری آدھی مٹی ادھر گری، اور وہ لڑکی کھڑی ہوئی اور قبر کے باہر کو آئی اور بولی لبیک یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ بتائیں اس وقت میں اس وقت میں میرا اعلان ہوا ہے کہ مائک جو نظامت کر رہے تھے وہ بھی چلے گئے تھے ان کے پیچھے۔ وہ تو غنیمت ہو گئی کہ محمد علی فیضی صاحب سے مجھے تقریر پہلے کروا دی ہے نا۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ تو پڑھ دوں دو تین شعر؟ ہلکا سا بھائی مائک بہت اچھا ہے آپ کا، بہت اچھا مائک بول رہا۔ اچھا میں نے کعبہ کتنی بار دیکھا ہے مجھے یاد نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے بہت بار گیا ہوں، حرم شریف بہت بار گیا ہوں، جب میں وہاں رہتا ہوں تو روز تقریباً جاتا ہوں۔ میں نے کتنی مرتبہ اور بھی مزارات پر حاضری کی ہے، مگر آج تک مجھے اتنا لطف کبھی نہیں آیا جتنا مجھے حضور کی امی کی قبر پہ کھڑے ہو کے آیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، آدھی رات گزر چکی تھی، ہم مدینے سے وہاں پہنچے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس ماں کو جس ماں کے بیٹے کا اجالا پوری کائنات میں ہے، جس کا نور نظر صرف اس کا نور نظر نہیں ہے، کائنات کا نور نظر ہے۔ وہ سیدہ آمنہ کی قبر پہ میں جب پہنچا تو بڑی برکتیں وہاں جو مجھ پر کرم ہوا ہے، تو مجھے حضور کا وہ 6 سال والا بچپن یاد آ گیا اور حضور کی امی یاد آ گئی۔ آپ دیکھو کسی بھی نبی کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا، آپ دیکھیں الا ماشاءاللہ کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام پتا ہو، مگر ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو، الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہو تو بولو، یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو نہیں پتا، مگر جیسی حضور کی امی کا نام آتا ہے سب لوگ کہتے ہیں آمنہ کا لال آیا، ایک دم حضور کی امی کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ بولو کیوں؟ کیونکہ میرے نبی مسجد نبی میں دعا کرتے تھے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے ویسے میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے۔ تو سیدہ آمنہ کی شان میں 2-3 شعر میں نے انگلیشور میں آیا تو پڑھا تھا، ہمارے انگلیشور کے حضرات تشریف رکھتے ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو سید صاحب کی فرمائش پر میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، حالانکہ پھر تو میری خواہش نہیں تھی پڑھنے کی۔ ہلکا صاحب تھوڑا سا مائک ٹھیک کر لیں۔
تو ذرا حضور کی امی کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ آپ کی ماؤں کو لمبی حیات عطا فرمائے. زور سے بولے سبحان اللہ. ملک دو جہان ہے ملک دو جہان ہے میری نبی کی ماں. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملک دو جہان ہے ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مصر کے اعلی حضرت اولاد حسین. پڑھو میرے ساتھ. رحمت کا سائے اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. میرے ساتھ پڑھو ذرا. رکھتی یہ خاندان ہے. پڑھو میرے ساتھ. رکھتی یہ خاندان ہے. اور سب کے بچے سب کو ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے. یار ماں کے بغیر گھر گھر نہیں ہوتا ہے نا. آج لوگ ماؤں کو جیتے جی پریشان کر رہے ہیں. مرنے کے بعد ان کے نام پہ جلسے کرتے ہیں. جیتے جی ان سے بات نہیں کرتے نا. ماں یہ لفظ ہے نا امی جان. امی کیا لفظ ہے؟ امی. ایک منٹ. امی جان. تو امی جان لفظ ٹھیک ہے امی جان ہوتی ہے. یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے یہ آفت جان کے مترادف ہے. اصل جان مائی ہوتی ہے. سب کی ماں سب کی کیا ہے؟ سب کی کیا ہے؟ اللہ کرے یہ شعر سمجھ جائے. تھوڑی تمہید اسی وجہ سے کہ شعر سمجھ میں آ جائے. سب کی مائیں سب کے لیے کیا ہے؟ اب ذرا شعر سماعت کریں آپ. ذرا غور کریں. اعلیٰ فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری. اب یہ شعر سماعت کریں. رکھتی یہ خاندان ہے اور کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سوچو کہ کس کی جان ہے. اور آخری شعر الحمدللہ ہم سنیوں کا شعر ہے. یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ جو ہے نا وہ ان کی امی مسلمان نہیں تھی. یہ کہتے ہیں. حالانکہ انہیں پتہ ہے. ذرا غور کریں. یہ خود مسلمان ہیں. حضور کی امی ان کی نظر میں مسلمان مگر یہ تو ان کی نظر ہے. مگر جو ہمارے امام کی نظر ہے جو ہماری بریلی کی نظر ہے وہ کیا ہے؟ سنو. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی. ایمان ہی
زندہ باد ایمان ہی. اب میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں. تقریر بڑی عام ہے. میں نے سوچا کہ آج میری تقریر کا عنوان کچھ ایسا رہے کہ جس سے میری زندگی پر بھی کچھ فرق پڑ جائے اور آپ کی زندگی پر بھی کچھ فرق پڑ جائے. میری زندگی اور میں دنیا میں کیوں آیا یہ ایک سوال ہے. ٹھیک، یہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا، یہ اتنی خوبصورت چیز کو اتنی کم عمر دی، اس میں کیا حکمت ہے. یہ جو میری زندگی ہے، یہ جو میری بہنوں کی زندگی ہے، یہ جو میرے بھائیوں کی زندگی ہے، یہ سب اللہ نے آپ کو اور مجھے کیوں دنیا میں پیدا کیا. اس کے سوال کا جواب جب آپ تلاش کریں گے تو کوئی دانشور نہیں دے سکتا، کوئی فلسفی نہیں دے سکتا، کوئی پروفیسر نہیں دے سکتا، چونکہ اس کو تو انسان کی تخلیق کے بارے میں کچھ علم نہیں. وہ کیا پتا، وہ کیا بتائے گا کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے. حالانکہ انسان نے بے مقصد کوئی چیز اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کی ہے. اس کے گھر کی واشنگ مشین کا کام کپڑے دھونا ہے، اس کے گھر کے فریج کا کام ہے کہ اس کے گھر کے کھانے کو محفوظ کرے، اس کے پانی کو ٹھنڈا کرے. یا ذرا غور کریں، آپ کی کار کا بھی ایک مطلب ہے کہ وہ کار سفر کو آسان کرتی ہے. تو انسان کے لیے جو بناتا ہے وہ سب با مقصد چیزیں بناتا ہے. تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بنایا؟ کیا بات ہے. صرف کھانے کے لیے جانور بہت ہیں، صرف پینے کے لیے جانور، سونے کے لیے جانور بہت. انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اب اس کا جواب خود اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کی تخلیق کی اپنی عبادت کے لیے اور آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. دھیان سے سننا، امتحان کے لیے. مولا علی فرماتے ہیں زندگی امتحان ہے، آزمائش ہے، مگر اگر آزمائش نہ سمجھو گے تو سخت آزمائش ہے، اور اگر آزمائش کو سمجھ جاؤ گے تو آسان آزمائش ہے. یعنی آپ کا جو دن ہوا ہے وہ آزمائش کے ساتھ ہوا ہے، آپ کی جو رات ہوئی ہے وہ آزمائش کے ساتھ ہوئی ہے. یعنی فجر کا وقت ہے، بندہ سو رہا ہے اور سوتے 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 اس کو جو ہے وہ فجر کی نماز کی اذان کی آواز آ گئی. اچھا، نیند گہری تھی اور لحاف کے اندر سردی بھی بہت زیادہ تھی، اگر سویا تھا اپنے کمبل کے اندر، گرمائی اندر تھی، مگر جب اس کے ایمان نے اس کو بیدار کیا تو نفس نے کہا سو جا، تھوڑی دیر آرام اور کر لے، باہر نکلے گا تو سردی کا شکار ہو جائے گا. مگر ایمان بولا نہیں، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا. ایمان میں اور نفس میں دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کر دیا. یہ جو نفس ہے نا، کہتا ہے ادھر نہ جا ادھر نہ جا، نیک کام نہ کر، یہی آپ کا نفس ہے. یہ آپ ذرا غور کریں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں نفس میں اور شیطان میں ایک فرق ہے. شیطان کو اگر ایک بار منع کر دو تو وہ چٹل جاتا ہے، مگر نفس تب تک بھوکتا رہتا ہے جب تک اپنی مرضی کا کام نہ کرا لے. یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آیا یا نفس کی طرف سے آیا؟ پہچاننا ہو تو دیکھو، ایک دو بار ہٹا دو کہ دماغ سے شیطان ہوگا، چلا جائے گا، مگر نفس لگاتار دیکھ لے، اٹھ جا. ایمان کہہ رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے سو جا، گرمائی اس کے اندر ہے. ایمان کہہ رہا ہے نہیں اٹھ جا، اگر فجر قضا ہو گئی تو پھر فجر دوسری مرتبہ نہیں ملے گی. خیر کیا ہوا کہ ایمان نے اس کو اٹھایا، اس نے لحاف کو پھینک دیا، اپنے کمبل کو پھینک دیا، ٹھنڈے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد پھر اس نے وضو کیا، ٹھٹرتا ہوا مسجد میں گیا، اور جا کر کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوجوان نے نیت باندھی، اور سردی میں جا کر کے اس نے اپنی ناک جا کے مسجد میں رگڑ دی. ابھی ناک رگڑی ہی تھی، یہ فرشتوں نے اعلان کر دیا آج اللہ کا یہ بندہ اپنے نفس اور شیطان پر غلبہ پا گیا ہے اور کامیاب. کیا بات ہے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس نے غلبہ
اب فجر کے بعد آیا، انسان یہ سمجھتا ہے یہ جو کمانے والے لوگ ہیں دیس سے پردیس آ گئے اپنے گاؤں کو چھوڑ کے، انہوں نے یہ سمجھا کہ صرف دولت ہی کمانا سب کچھ ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور بالکل واضح آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ ایک تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، اس کا مطلب یہ مال کمانا بری بات نہیں ہے، مگر مال طلب کرتے رہنا یہ بڑی سخت بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو اللہ اگر ایک جنگل بھر کے پروردگار عالم اس کو سونا ہیرے جواہرات دے دے تو اس جنگل کو ٹھکانے لگا کے کل کو یہ نئے جنگل کے کو تلاش کرنے نکل جائے گا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہیں قاری محمد علی فیضی صاحب۔ آج آپ یہ سمجھ لیجئے یہ رات حضور کے نام ہو گئی۔ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ، ادھر دیکھو زیادہ، ادھر تو دیکھو زیادہ۔ ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، اس کو پولیس کو خبر کی گئی، لاش سڑ چکی تھی، بیکار ہو چکی تھی۔ اس کو جب انہوں نے دیکھا تو پتہ لگا مسلمان کی ہے، انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا پولیس نے، اور پھر امام صاحب کے دروازے پہ رکھ گئے، کہنے لگے اس کو غسل دے کے آپ اپنے حساب سے دفن کر دو، یہ کسی مسلمان کی لاش ہے۔ امام نے کہا میں غسل تو دے سکتا ہوں مگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے کفن دفن کے لیے، اس کے قبر کے تختوں کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ مسجد میں اعلان ہو گیا، کوئی 5 لے کے آ رہا ہے، کوئی 10 لے کے آ رہا ہے، چندہ ہوا 1-1.5 گھنٹہ تو اس کا چندہ پورا ہوا۔ اس کے بعد اس کی لاش کو جو ہے وہ کفنایا گیا۔ پھر دفنانے کے وقت میں نہ کوئی رویا، نہ نماز جنازہ کے وقت میں کوئی رویا۔ کیا پتا کون تھا بد نصیب، کم نصیب مر گیا، بیکار جگہ مر گیا، اور نہ جانے کون بدبخت آ گئی کہ نہ کوئی رو رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے۔ اچھا وہ مر گیا اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی ہو گئی، لوگوں نے دفن کر دیا۔ 3 مہینے کے بعد پتا چلا کہ جس کا نماز جنازہ کے پہلے جس کے کفن کا چندہ ہوا ہے وہ 6 کروڑ روپے کا مالک تھا، اور 100 بیگھہ زمین تھی اس کے پاس کھیت کی۔ مگر جب آج مرا تو ایسی جگہ مرا کہ میاں اس کو کفن تک چندے کا ملا۔ کل تک اتنا مغرور تھا کہ حکے میں پانی کی جگہ دودھ بھینس کا ڈال کے تب حکے کو پیتا تھا۔ نوکر چاکر ساتھ میں لگے رہتے تھے، مگر نہ جانے کس نے کون سی دشمنی نکال کے اس کو مارا، کیا پتہ کب کس کی موت کہاں ہو جائے۔ کیوں تکبر اپنا کرتے ہو دولت کے چکر میں اللہ کو بھول جانے والوں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے میں دیکھ لیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے میں دیکھ لیے۔ پھر وہ کہتا ہے کلا سوف تعلمون، تو ہاں جان جاؤ گے۔ یہ ایک طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھو جان جاؤ گے، لہجے کو سمجھو، جان جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پھر کو استعمال کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون۔ اب اللہ نے ثم استعمال کیا، وہ کہتا ہے ہاں پھر تم جان جاؤ گے۔ یعنی وہ بتا رہا ہے یہ جو دولت کے چکر میں لگے پڑے ہو نا، یہ جان جاؤ گے۔ مولا علی فرماتے جب انسان کی روح نکلتی ہے اور جب اس کے لوگ آتے ہیں عظیم رشتہ دار، تو فرشتے بھی اللہ بھیجتا ہے، تو انسان اس کے رشتہ دار کہتے ہیں اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا، تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ اب ذرا غور کرو، فرشتے کہہ رہے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ مولا علی فرماتے ہیں دنیا گزرگاہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے۔ یعنی صرف یہ ایک راستہ ہے جنت میں جانے کا دنیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جو آپ کے میرے جسم ہیں یہ خود یہ اسی کلائمیٹ کو سوٹ کرتے ہیں، یہ جو آپ کے جسم ہیں میرے یہ یہی کو اسی کو سوٹ کرتے ہیں، اور ان کی ایک میعاد ہے۔ یہ 40 سال کے بعد ہلکے پھلکے ہونے لگتے ہیں، گرفت جو ہے وہ ہلکی ہونے لگتی ہے، اس کے بعد آپ کے دانت گرنے لگتے ہیں، آپ کے بال سفید ہوتے ہیں، دانت گرنے لگتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں موت آپ کو نہیں آئے گی۔ ذرا غور کرو، توجہ کرو، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یہ گورا چوکی کے پاس ہم جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اچانک ادھر گونڈا کی طرف اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں دیکھا، تو ایکسیڈنٹ ایسا ہوا تھا کہ سر کے اوپر ٹرک چڑھ گیا تھا ایک نوجوان کے، تو ٹرک کے پہیے نے اس کا حال یہ کر دیا تھا کہ اس کا پورا یہ دانت، یہ اس کی ناک، یہ ہونٹ یہ تھے ہی نہیں، اس کا بھیجا دور بھاگ کے
گیا تھا جب اس کا سر پھٹا تھا تو بھیجے کو لوگوں نے اٹھا کے اس میں تھیلی میں رکھا اور اس کے بعد اس کو الگ کی طرف لے کے گئے تو دیکھا کانوں میں اس کے لیڈ لگی تھی، مگر جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا تو لیڈ نکل گئی، مگر موبائل کو جب دیکھا تو وہ اس کا لاک بھی کھلا ہوا تھا اور اس میں ایک گندے قسم کا گانا چل رہا تھا، واہیات قسم کا، جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب جو وہ گانا سنتے سنتے مر گیا وہ کس حال میں اٹھایا جائے گا؟ میرا نفس روز مجھے برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ نوجوان نماز پڑھ کے گھر آیا جو کامیاب ہوا تھا، اس کے بعد وہ پھر نماز کے بعد نکلا اپنے گھر سے اور اس نے بیچ راستے میں دیکھا کہ ایک لڑکی جا رہی ہے اور جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو نظر جھکائی، مگر نفس نے پھر بھونکنا شروع کر دیا، دیکھ لے بڑی خوبصورت حسینہ ہے۔ اس کے ایمان نے کہا نہیں دیکھوں گا۔ نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے، ایمان کہہ رہا ہے نہیں دیکھوں گا۔ نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے، ایمان کہہ رہا ہے میرے نبی کی حدیث ہے آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ آنکھیں تمہاری ہیں؟ نہیں نہیں، یہ آنکھیں آپ کی نہیں ہیں، میری آنکھیں آپ کی آنکھیں کل قیامت کے دن جب ہمارے خلاف بولیں گی، کہیں گی مالک تو نے کعبہ دیکھنے کے لیے دیا تھا، تو نے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، مگر اس نے تو گندی تصویریں دیکھی، اس نے تو گندی عورتوں کو دیکھا۔ یہ آنکھیں برباد نہ کر دیں، یہ خواہش ان آنکھوں کو۔ اچھا ایک بار بتاؤ، ایک آدمی مرائی تھا اور مرتے مرتے وہ جو ایک لڑکا سو گیا گندی تصویر دیکھتے دیکھتے اور رات میں اس کو دل کا دورہ پڑا، مر گیا۔ اب صبح ظہر کے بعد جب اس کی قبر میں اس کو رکھ دیا گیا اور جیسی رکھا گیا لوگ واپس پلٹ کے آئے تو اللہ کے رسول کی قبر میں اس کی آمد ہوئی اور فرشتوں نے حضور کی طرف اشارہ کیا، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بتاؤ جو گندی فلم دیکھ دیکھ کے مرا ہے کیا وہ نبی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ بتاؤ یہ آنکھیں کس لائق رہ گئی؟ ان نوجوان 10-10 سال کے بچے برباد ہو گئے، میری قوم کے 12-12 سال کے بچوں کی تنہائیاں برباد ہو گئی، ہمارے بچے ویڈیو گیم کی نظر ہو گئے، ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کتنی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں میرے دوست، میں یہ جانتا ہوں میرے دوست، اس سے نفس نے کہا دیکھ لے، ایمان نے کہا نہ دیکھنا ورنہ زنا ہو جائے گا آنکھوں کا۔ اللہ اکبر، اس نے نہیں دیکھا، لڑکی نکل گئی، اس نے ایک شعر پڑھا، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ہائے یہ بیکار سی آنکھیں، ہائے یہ بیکار آنکھیں، یہ کیا دیکھیں گی؟ بتاؤ ذرا غور تو کرو۔ میں جب مدینہ شریف جاتا ہوں گنبد خضرا دیکھنے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بڑا صاف کرتا ہوں، بہت دیر تک۔ کیوں یار کتنا سفر کیا ہے، کہاں کہاں نظر پڑی ہے، اس پاک گنبد خضرا کو کیسے دیکھوں؟ بتاؤ مجھے یہ آنکھوں میں کچھ بچا ہے؟ حضرت امام حسن بصری کے پاس ایک لڑکا آیا، کہنے لگا میں برباد ہو گیا، حافظ قرآن تھا، ٹن پکا مضبوط، سب سے بصرہ کا حافظ، کہنے لگا میرے پاس حضور میرے پاس میں برباد ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، میں حافظ قرآن ہوں اور وہ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے پلٹ کے مجھے دیکھ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو مسلمان دوسرا حافظ قرآن، پھر بھی میری طرف بری نظر سے دیکھتا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تجھے جوانی دی ہے لڑکیوں کا پیچھا کرے، مسلمان لڑکیوں کا چلنا دشوار کرے؟ ارے نبی کی سنت تو یہ ہے، غیر مسلم لڑکی آئی، میرے نبی نے فرمایا اس کے سر پہ یہ چادر رکھ دو۔ سلمان عرض کی یا رسول اللہ مسلمان کی بٹیا نہیں ہے، کسی کافر کی بٹیا ہے۔ فرمایا ہے تو کسی کی بٹیا، تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ یار وہ نبی کے ماننے والے، وہ کہنے لگا اس عورت کی، اس لڑکی کے یہ لفظ میرے سینے میں ایسے اثر کرے کہ اس کے بعد سے لے کے اب تک حضور میں قرآن جب پڑھنے لگا تو قرآن میرے سینے سے نکل گیا، پوری کی پوری آیات، مجھے ایک بھی آیت یاد نہیں۔ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ابھی صرف قرآن نکلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان نہ نکل جائے، میرا ایمان نہ نکل جائے، میرا ایمان نہ نکل جائے۔ حضور میرے لیے دعا کر دے۔ امام حسن بصری سن کے غش کھا جاتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں میرے مریدو، میں نے اب تک جتنے لوگوں کے برے خاتمے دیکھے ہیں سب بدنگاہی کی وجہ سے دیکھے ہیں، سب بدنگاہی کی وجہ سے دیکھے ہیں۔ ہائے ہائے، مرتے وقت ایمان چھن جائے تو کون میرا مراد ہوگا؟ کوئی پوچھے گا تک نہیں تو ایمان پہ مرا ہے یا بے ایمان ہو کے مرا ہے؟ کوئی میرے چہرے کو دیکھے گا تو اس کو میرے چہرے کی ہے بس سے پتہ لگے گا بڑی سخت گزری ہے۔ اللہ نہ کرے اور رات کے چور اور رات کو موبائلوں پہ گندی تصویریں دیکھنے والے میرے بھائی
نہیں, تجھے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا مگر میرے رب نے دیکھ لیا. سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا, یہ بتائیے حضور نیک کون ہے؟ فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے, نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے. محفل میں تو سارے ہی نیک ہیں مگر نہ تنہائی میں جو نیک ہے وہی نیک ہے. جو اپنے رب سے ڈر جائے وہی نیک ہے, جو رب کو راضی کر کے مر جائے وہی نیک ہے, جس کا اللہ اس کی مغفرت فرمائے وہی نیک ہے, جو مراد کو پا جائے وہی نیک ہے. یہ 50-60 سال کی زندگی نہیں. اقبال کہتا ہے موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے, موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, زندگی کی شام ہے صبح دبا میں زندگی. یہ زندگی میرے دوست اس لیے نہیں دی تھی اللہ نے تجھے کہ تو اپنے موبائل پہ 6 گھنٹے کی اسکرین ٹائم, تیرا موبائل پہ گزرے اسکرین ٹائم تیرا کیا ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے, اور تیری زندگی کیا گزر رہی ہے. بس یہ بڑھاپا تیرے قریب اگر نہ بھی آیا تو سوچ تو کتنے نوجوانوں کو ایسے ہم نے مرتے دیکھا. امام حسن بصری نے اس اپنے مرید کے لیے دعا کی, اللہ نے اس کو قرآن واپس کر دیا. مگر کہاں اب آج کے زمانے میں امام حسن بصری کی طرح پیر ہے نہ ایسے. ہم مرید ہیں, کس کو کس کی عمل کی خبر ہے, کون کیا دیکھتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ آنکھیں پاک ہو جائیں یار, کبھی اچانک موت آ جائے تو آنکھیں روز پاک کر لیا کرو. کبھی ادھر ادھر آنکھ پڑ جائے تو سنو میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں بدنگاہی سے بچنے کے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جب بدنگاہی دیکھنے کا دل کرے موبائل پہ گندی تصویریں تو پوسٹ مارٹم کی ویڈیو دیکھا کرو کہ کیسے چیرا جاتا ہے مردوں کو, تمہاری طبیعت ہٹ جائے گی ایک دم. اور دوسری بات یہ سمجھا کرو, ذرا دوسری چیز یہ سوچا کرو کہ جب میں یہ گندی چیز دیکھ رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میرا باپ آ جائے تو میں موبائل کو لاک کر دوں گا, میرا بھائی, تو کیا میں اپنے رب سے شرم نہیں کروں گا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میرا رب دیکھ رہا ہے. اور تیسری بات یہ سوچا کرو, اگر اسی گندی چیز کو دیکھ کے مر گیا تو قبر میں حضور کا چہرہ کیسے دیکھوں گا؟ اسی گندی کو, نوجوانوں اللہ نے تمہاری جوانی کو بڑا محفوظ رکھا ہے, اس کو ذرا بدلو, تبدیل کرو, اپنی زندگی کو دیکھو. میرے دوستوں میں آپ سے کہتا ہوں, اپنے قریبی ملک میں ایک لڑکا گانے گاتا تھا, بڑا مشہور ہو گیا, آواز بہترین, گانا گاتا تھا, اچھی آواز تھی اس کی. اور جو گانا گاتے گاتے اس نے 16 سال کی عمر میں مرسڈیز جیتی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, یہاں تک کہ اس نے اتنا مشہور ہوا, ورلڈ ٹور کیا, پوری بین الاقوامی شہرت یافتہ انسان ہو گیا. اتنا اس نے پیسہ کمایا کہ ڈالر میں, یورو میں, اس نے ریال میں اتنے پیسے کمائے کہ 2 شہروں میں الگ الگ 2 بنگلے بنائے. اور دونوں بنگلے جب اس نے بنائے, اس نے 19 سال کی عمر میں شادی کر لی, مگر 23 سال کی عمر میں کھڑے ہو کے گانا گا رہا تھا. برا وقت آیا, گر گیا, اچانک جیسی زمین پہ گرا ہے ویسے ہی جب لوگ ڈاکٹر کے لے کے گئے, چیک اپ کر کے ڈاکٹروں نے کہا تیرے دونوں گردے خراب ہیں, اب ڈائلیسس شروع ہو گیا. ہائے ڈائلیسس کتنا خطرناک ہوتا ہے, یہ پوری نس جو ہے نا پھڑکتی رہتی ہے 1 ہفتے تک. وہ ایک لڑکا میرے پاس آیا وہاں پہ اتراکھنڈ میں, کہنے لگا میرے ہاتھ کی نس میں نے دیکھی تو پھڑک رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ رو کے بولا میں اکیلا ہوں اپنے باپ کا, میرے باپ نے ساری زمین بھی بیچ دی, اپنا ایک گردہ بھی دے دیا, مگر پھر بھی میرے گردے ٹھیک نہیں ہو پائے. میرا مکان بھی بک گیا, میں گھر کے باہر آ گیا, اچھا خاصا مالدار تھا میرا باپ, لاکھوں روپیہ لگ گیا. میں کہتا ہوں آپ میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے, صحیح سے بتانا, جس میں سے ایک بھی آدمی ایسا بیٹھا ہو جس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو صرف اس وجہ سے یا اللہ میرے گردے ٹھیک ہے, ابھی خراب نہیں ہوئے, تیرا شکر ہے. کوئی ہے آپ میں ایسا؟ کبھی سوچا کوئی ہے ایسا جس نے ایک بار اگر 2 رکعت نماز ہی نہ پڑھی ہو تو ایک زیادہ سجدہ کر کے کہو اے اللہ تیرا شکر ہے, میں تجھے سجدہ کرتا ہوں, میرے گردے خراب نہیں ہوئے. اللہ اکبر. دیکھو تو گردے کے مریضوں کو کیسے بالکل جن امید ہو جاتے ہیں. کشمیر میں ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا, ہم آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں. ہم نے کہا میرے پاس تو وقت نہیں, کر لگے جو آپ کی تقریر سننا چاہتا ہے وہ کینسر کا پیشنٹ ہے. اس سے پوچھا آخری خواہی, تو اس نے کہا ان کی تقریر سننا چاہتا ہوں آمنے سامنے سے. میں کہا ٹھیک ہے, میں چلا گیا. میں نے پوچھا, اس کا نام محمد سلیم کا انتقال ہو گیا, اب تو اللہ اس کی بخشش کرے, آمین کہہ دو. میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا اللہ کا بڑا شکر ہے سید صاحب. میں نے کہا کیسے, تم کو تو کینسر ہے؟ کہنے لگا مجھے, میں نے سنا ہے. کہنے لگا مجھے سنا ہوا کینسر نہیں, لکھا ہوا ہے, اور وہ بھی بمبئی کے اسپتال سے, ٹاٹا سے. میں کہا پھر یہ شکر کس بات کا ہے؟ کہنے لگا میں یہ سوچتا ہوں کتنوں کو اچانک موت آ جاتی ہے, اٹیک سے موت آ جاتی ہے, ایکسیڈنٹ سے, مگر میرے رب کا کتنا کرم ہے. 2 مہینے پہلے ڈاکٹر نے مجھے بتایا اللہ کا فضل ہوا کہ تم مرنے والا ہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بڑے ہی گنہگار ہوں, اللہ نے مجھے مہلت دی 2 مہینے کی. تو میں جب یہ سوچتا ہوں مالک ایک اندھیرے قبر میں, ایک اندھیرے کمرے میں نہیں رہ سکتا,
جب لائٹ بند ہو جاتی ہے مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، میرے مالک جب قبر میں جاؤں گا تو میں کیسے رہوں گا؟ 2 مہینے کے بعد کانپ جاتا ہوں اور کہتا ہوں مالک بڑے چھپ چھپ کے میں نے گناہ کیے، مجھے معاف کر دے۔ کہتا ہے میں نے بغیر کینسر کی بھی نماز پڑھی تھی، مگر کینسر والی نماز کا مقابلہ وہ بغیر کینسر والی نماز نہیں تھی۔ کہتا ہے میں جاتا تھا سر رکھتا تھا، اٹھا لیتا تھا سر، اب ایسا نہیں ہے، اب تو جب سر رکھتا ہوں تو میری آنکھیں ڈبڈبانے لگتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کبھی تم نے رب کو رب کہا؟ کبھی تم نے کہا تمہاری ماں تمہارے کتنے لاڈ اٹھاتی ہے؟ کبھی اپنے رب سے کہا مالک مالک مجھ پہ کرم کر دے؟ کبھی روئے اس کے سامنے؟ کیا ہوا؟ ذرا غور تو کریں، آپ ذرا غور تو کریں۔ ایک بندہ ہے، ذرا توجہ کریں میری طرف، ایک بندے کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا، بوڑھا تھا 80 سال کا۔ اسپتال میں بھرتی ہونے کے بعد اس کے سانس میں پرابلم تھی تو اس کو آکسیجن لگایا، آکسیجن کا وہ سلنڈر اس کے 1.5 دن لگا اور اس کا 90,000 کا بل آیا۔ وہ جب وہاں سے جو ہے وہ ڈسچارج ہوا تو اس کا بل کا جو اس کا پرچہ کا ہاتھ میں آیا بل، اس نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہم کیا زیادہ پیسے لگتے ہیں، ہم کچھ کم کر دیں گے، آپ روئے نہ بڑے میاں۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اللہ نے اتنا نواز دیا ہے کہ یہ اسپتال کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ کہ پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہ بس یہی سوچ کے رونا ہوں، تیرے اس مشین سے 1.5 دن سانس لیا ہے، تو نے 80,000 کا بل بٹھا دیا۔ میں 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ سانس لینا کتنا بڑی بات ہے۔ جاؤ اسپتالوں میں، ٹاٹا بمبئی کے اسپتال میں تمہارے میرے جیسے کتنے لوگ ہیں جنہیں کینسر بتا دیا ہے، گھمنڈ 2 منٹ میں ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی ایک رپورٹ بڑے بڑے بادشاہ کو ذلیل کر دیتی ہے، بڑے بڑے امیر کو 2 کوڑی کا کر دیتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کی رپورٹ کے لائق نہیں انسان، اور تکبر کتنا کرتا ہے، غرور کتنا کرتا ہے کہ اپنے رب کو بھولے ہوئے ہے۔ بتا ذرا بتا کہ تیرے گردے خراب ہوئے تو تو نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، تیرا دل خراب ہوا تو نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، تو نے دل کے سرجن کو، تو نے نیورو سرجن کو کروڑوں روپیہ دے دیا۔ یہ بتا جنہوں نے دل کے علاج کیے، گردے کے علاج کیے، اسے تو اتنے دیے، جس نے تجھے گردہ دیا، دل دیا، اسے کبھی سجدہ کیا تو نے؟ کبھی کہا مالک تو نے مجھے دل دیا ہے، تو نے مجھے گردہ دیا ہے؟ میں کہتا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ جو ناک ہے نا، ناک، اس کے اندر ایک نس ہے جو ناک سے دماغ تک جا رہی ہے، وہ رگ دکھائی دیتی ہے کسی وہ رگ جب دکھائی دیتی ہے جب بندہ اس سے دیکھے دوربین سے۔ مگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں نیورولسٹ اور اس کو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر ENT اسپیشلسٹ اور نیورو سرجن کہ یہ ایک نس اگر خراب ہو جائے تو پوری دنیا کی سائنس مل کر بھی اس رگ کی طرح دوسری رگ نہیں بنا سکتی جو اللہ نے ہر بندے کی ناک کے اندر بنائی ہے، جو خوشبو سونگتی ہے، جو بدبو کو احساس کرواتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ ہمارا سائنس سے کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ کسی بے وقوف کا ہوگا، میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخلیق ہے۔ سائنس یہ کہتا ہے کہ دل ہے، گردہ ہے، سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج اس درجے پر نکلتا ہے، اس درجے حرارت پر ڈوب جاتا ہے، اور سائنس یہ کہتا ہے کہ چاند 1.25 لاکھ میل دور ہے، مگر سائنس یہ نہیں کہتا کہ دل میں نے بنایا ہے، سائنس یہ نہیں کہتا کہ سورج میں نے بنایا ہے، سائنس یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ چاند میں نے بنایا ہے، بلکہ جنہوں نے خدائی کے دعوے جھوٹے کیے انہوں نے بھی نہیں کہا کہ زمین میں نے بنائی ہے، آسمان میں نے بنایا ہے۔ وہ میرا رب ہے اکیلا جو کہتا ہے یہ زمین بھی میں نے بنائی ہے، آسمان بھی میں نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصر کے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ وہ اکیلا رب ہے، وہ انسان کو بنانے والا، وہ انسان سے محبت کرنے والا، اتنی محبت کرتا ہے مگر انسان اس سے دور ہے۔ انسان جن انسانوں کے چکر میں اللہ سے دور ہے، یہی انسان اس کے اوپر مٹی بھی ڈالتا ہے، تختے بھی لگاتا ہے، اس کو ظلمتوں کے اندر رکھ کے آ جاتا ہے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا واپس۔ وہ لڑکا بیمار ہو کے اس کے بھائی نے اس کو گردہ دیا، ٹھیک نہیں ہوا، وہ جو کل تک گانے گاتا تھا نا، شور تھا جس کا دنیا میں، اب کوئی 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا بھی وقت آتا ہے، شہرت اللہ دے تکبر نہ کرنا، طریقہ بتا رہا ہوں، اللہ دولت دے تکبر نہ کرنا، مسجد میں جانا، اپنے
اپنی ناک رگڑنا اللہ کے سامنے اور رو دینا میں اس لائق نہیں تھا میرے مالک تو نے نواز دیا, میری یہ اوقات نہیں, میں تو ایک بیکار سا انسان, تو نے نواز دیا مالک. وہ اسے بڑا خوشی ہوتی ہے میرے رب کو. وہ کہتا ہے کہ میں تم جب شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہاری نعمت بڑھاؤں گا. وہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں نعمتیں. کبھی انسان اپنی نعمت کے بارے میں سوچ اللہ نے کتنا تجھے نواز رکھا ہے. کبھی اس سے کہے تو میرا رب ہے, کبھی اس سے کہے, تو نے کبھی ایک بار بھی نہیں کہا ہوگا دل سے جیسے کہنا چاہیے تھا اس کو کبھی نہیں کہا ہوگا میرے رب. کبھی اتنی حسرت سے اسے نہیں پکارا ہوگا جتنی اور لوگ. جتنا تو پریشان ہوتا ہے اور کسی امیر کے دروازے پہ جا کے روتا ہے, جس کیفیت سے روتا ہے, کبھی اس کیفیت سے اپنے رب کے سامنے نہیں رویا ہوگا. کبھی تو نے نہیں کہا ہوگا انسان تو کدھر جا رہا ہے, تو اپنے رب سے کو راضی نہیں کرے گا. وہ لڑکا مرنے لگا, اس کی بالکل سانسیں گھٹنے لگی, رونے لگا. بی بی نے کہا روتے کیوں ہو اسد, روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا میں نے گانے گائے, اللہ نے آواز دی, تو آج جن میں نے گانے گائے عیاشیاں کی, جن کو خوش کرنے کے لیے گانے گائے انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. سوچ رہا ہوں میں نے گانے گائے تو برباد ہو گیا, اگر میں نے نبی کی اتنی نعتیں پڑھی ہوتی تو مصطفیٰ نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا. ہم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے, اسی کریم رب کی طرف پلٹنا ہے. ہم سب اسی کی طرف جائیں گے, اسی کی طرف. تبھی تو زندگی کے بارے میں غور کریں. امام مالک کہتے ہیں انسان ایک بار پیدا نہیں ہوتا, دو بار پیدا ہوتا ہے. ایک بار تو تب پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, اور ایک بار اس دن پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان جائے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے. وہ جب یہ سمجھ جائے کہ زندگی گزرگاہ ہے, یہ انسٹاگرام کے لیے نہیں ہے, یہ فیس بک کے لیے نہیں ہے, یہ یوٹیوب کے لیے نہیں ہے, بلکہ میرے تاج الشریعہ نے بریلی سے آواز دی, زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. یہ تو پوتے نے 100 سال کے بعد کہا, اس سے بڑی بات دادا نے کہی تھی. پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے, دادا بولے زمین و زماں یا رسول اللہ تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں, بولو بھائی گڈو بھائی, اٹھے بھی وہاں, اٹھے بھی وہاں, پورا دونوں ہاتھ لگے, اٹھے بھی وہاں, زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں, ہم آئے یہاں, اٹھے بھی وہاں, بلکہ میرا امام تو میرا امام ہے. خدا کی قسم میرا دماغ اردو, میری سوچ اردو, اور میرا عشق اردو میں حضور کو سمجھتا ہے, اور اردو میں جیسے میرے امام نے سمجھایا. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ کرو, ذرا غور کرو. میں تو یوں تو یہودی کا بھی دل بھی دل ہے, یوں تو یہودی کا بھی دل ہے, نصرانی کا بھی دل ہے, یہودی کا دل بھی دل ہے, نصرانی کا دل بھی دل ہے, بدھسٹ کا دل بھی دل ہے, جینی کا دل بھی دل ہے, پارسی کا دل بھی دل ہے, مسلمان کا دل بھی دل ہے, مگر میرا امام کسی کے دل کو دل ماننے کے لیے تیار نہیں. نہ یہودی کے دل کو دل مانے, نہ پارسی کے دل کو دل مانے, نہ بدھسٹ کے دل کو دل مانے, نہ جینی کے دل کو دل مانے, نہ ہندو کے دل کو دل مانے, نہ مسلمان کے دل کو دل مانے. تو پھر پوچھا ہے مدرسہ پھر کس کا دل ہے؟ فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار تاج الشریعہ, عشق محبت, عشق محبت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج میری تقریر بہت لمبی نہیں رہے گی, آدھی سے زیادہ ہو گئی. اچھا آپ کو لگ رہا ہے جلسہ بھی شروع ہوا ہے؟ کیوں؟ چونکہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. ہاں جو بڑا ہی کریم ہے بھائی, اس کا جب نام تو لے کوئی, اللہ کو سمجھو. اب غوث العظم کے ماننے والے اور اللہ کے قرب کے بغیر مر جائیں, بڑی ہے. اللہ کو راضی کیا بغیر مر جائیں. ہمارے پاس تو وسیلہ ہے, مگر ہماری زندگیاں اس طرح کی نہیں ہیں. آج خبر ایک آئی بڑی تکلیف دے, تو اس خبر کو دیکھ کے بڑی پریشانی ہوئی کہ ایک لڑکی جو کہ اب میں کیا بتاؤں, میں بیان ہی نہیں کرتا.
دل نے میرا دل گواہی نہیں دیتا کہ ایسی بات یہاں بیان کروں، مگر اتنا ضرور بیان کرتا ہوں کہ فلاں کی لڑکی چلی گئی، اس کی لڑکی چلی گئی، روز سوشل میڈیا میں شور مچ رہا ہے، مسلمانوں کی لڑکیاں جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ جا نہیں رہی ہیں، انہیں پورے 15 سال پریکٹس کروائی جا رہی جانے کی۔ ایک چیز ہے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ، انگریز اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک دم کچھ ہوتا نہیں، مطلب ایک دم کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے ماں باپ، ماں فاطمہ ہوتی ہے، باپ علی ہوتا ہے، پھر کربلائیں سجتی ہیں۔ ایک دم کچھ، ایک دم کوئی بھاگتا، ایک دم کوئی نام روشن۔ حضور نے فرمایا ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہے، ماں کا راز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں تربیتیں بڑی خراب ہیں، گانوں کے نظام ہیں، فلموں کے نظام ہیں، ڈراموں کے نظام ہیں۔ میری بہنیں جتنی پابندی سے آج کل معاذ اللہ یہ دیکھ رہی ہیں سیریل، اتنی پابندی سے انہوں نے زندگی میں کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ برا نہ ماننا میری بات۔ فلاں کی لڑکی چلی گئی، اس کی، میں کہتا ہوں لڑکی اور غیر مسلم کے ساتھ جا ہی نہیں سکتی۔ بات یہ تھی کہ اس کا باپ بھی بے غیرت تھا، ماں بھی بے غیرت تھی، گھر میں ٹی وی چل رہا تھا، اندر گندی کی چیزیں ہو رہی تھیں، اور وہ 10 سال کی لڑکی دیکھ رہی تھی۔ اس کے جذبات پہ، اس کے بچپنے پہ بڑا برا اثر ہونے لگا تھا، مگر ماں بیٹھ کے وہیں دیکھتی تھی، باپ بے شرم بھی وہیں دیکھتے تھے، دونوں دیکھ رہے تھے۔ وہیں پہ بے غیرت باپ بھی باپ ہے، وہیں پہ بے شرم بھائی بھی ہے، منحوس قسم کا بھائی وہیں بیٹھا ہے، اور وہ گندی تصویر دیکھتی چلی جا رہی ہے، دیکھتی، اس کے جذبات پر اثر ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے ہیرو ہیروئن ملتے نہیں ہیں تو امی رونے لگتی ہے، امی کا دل بڑا کمزور ہے، اور جب ہیرو ہیروئن مل جاتے ہیں تو امی بھی خوش، ابا بھی خوش، اور باپ بھی خوش۔ جب بھاگ جاتے ہیں تو ابا بھی خوش ہو جاتے ہیں، وہی بہت اچھا ہوا۔ وہ یہی ڈرامے دیکھتے دیکھتے وہ جوان ہوئی، اور جب اس کی شادی نہیں ہوئی وقت پہ تو وہ جب بھاگی، یہ سوچ کے امی ابا تو خوشی ہو جاتے ہیں۔ امی بولی میری ناک کٹ گئی، باپ بولا میں اپنے خاندان میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ ہم کہتے تو نے خود کٹوائی نا ناک، کسی نے تجھ سے کہا تھوڑی تھا بے غیرت عورت، بے شرم بے حیا۔ اگر تو جتنا ٹی وی کے سامنے روئی ہے نا، اس سے آدھا بھی مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی بھاگتی نہیں۔ باقی ہم کہتے ہیں کہ پہلے شادی کرتے تھے لوگ تو کہتے تھے گندی عورت نہیں آنی چاہیے گھر میں، خراب عورت، مگر ہم نہیں دیکھتے، اب تو پیسہ ہونا چاہیے چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ حضور نے فرمایا میں اگر کان چھدی ہوئی کنیز بھی ہو اور وہ پڑھی لکھی ہو، فرماتے ہیں وہ اگر دیندار ہو تو میں اسے مالدار عورتوں پر بھی اور خوبصورت عورتوں پر بھی فوقیت دوں گا، اسے نکاح کرو۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ہمارے گاؤں میں، آپ بھی گاؤں کے رہنے والے، ہم بھی گاؤں کے، ہمارے یہاں کوئی رشتہ کرتا تھا، کہتا نانی کو دیکھو بھیا، نانی تک دیکھو۔ کیوں کہ صاحب نانی کو دیکھو گے، جس کی نانی ٹھیک اس کی بیٹی ٹھیک، بیٹی ٹھیک تو نوازی ٹھیک۔ میں کہتا ہوں بالکل بزرگ خراب کام نہیں کرتے تھے، بالکل ٹھیک کام کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ غلط عورت کی بیٹی ہی غلط ہوتی ہے، اور یہ اور اسلام بھی کہتا ہے کہ نانی ضرور دیکھو، اور اگر تمہیں اسلام میں نانی دیکھنی ہے تو پھر مکے کی خدیجہ الکبریٰ دیکھ لو، اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا دیکھ لو، نوازی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھ لو۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ نہیں، تھوڑا سا وہ وقت بھی دیکھنا نا مفتی صاحب کے لیے۔ حضرت معذرت کے ساتھ میں آپ کا خادم ہوں، جب تک آپ کہیں گے خدمت کر دوں گی، مگر پھر بھی ذرا توجہ ہے نہیں آپ کی۔ لڑکی، وہ غیر مسلم بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہم نے اتنی لڑکیاں لے لی، اتنی لڑکیاں لے لی، وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یار تم نے وہ سمجھی نہیں لڑکی، وہ لڑکی جو گئی ہے اس کو پتہ نہیں، وابستہ نہیں ہے، اس کو کیا خبر کون ہے سیدہ فاطمہ، اس کو کیا پتا۔ جسے اسلام مل جائے وہ جان دے دے اسلام نہ دے۔ تاریخ گواہ ہے، اسلام بھی تو ملا ہو، احساس بھی تو ہوا ہو، احساس بھی تو ہوا ہو، کبھی غور بھی تو کیا ہو۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اگر اس کو دیکھنا ہے تو فلسطین کو دیکھو، بدلے فلسطین کے لوگ
کسی نے چھوڑا ایک نے بھی اسلام؟ خبر آئی ہے کوئی؟ 7,000 بچے وہ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں جن کی عمر 10 سال سے کم ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو اٹھا رہی ہیں تو کسی کے ہاتھ آ رہے ہیں، کسی کا پاؤں آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2-2 سال کے بچے، لاشیں نہیں ملی، کچھ تو لاشیں نکلی نہیں ہیں، ایسے ہی اندر ہی ہیں اس کے اندر۔ اور ابھی دیکھا کہ وہ وہاں پر روز بھوک مری ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بریڈ آپس میں چھین رہے ہیں، ایک چھوٹے سے بریڈ پر 3 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، گھر اجڑ گئے۔ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو مجھے کوئی تکلیف ہوگی بھائی؟ ہمارے گھر تو سلامت ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ایسیاں لگ رہی ہیں خوب، مجھے تکلیف کیوں ہوگی؟ مگر چونکہ ہم پہلے والے مسلمان نہیں ہیں، ورنہ ہمیں یاد ہے ہم نے چوراہے پہ بیٹھ کے جب صدام حسین کی خبریں آتی تھی ریڈیو پر، تو ہم نے اپنے بزرگ لوگوں کو اس صدام کی خبر پہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب وہ صدام کی خبر آتی تھی ہم پوچھتے کہ صدام تو عراق کا رہنے والا ہے، ابا آپ روتے کیوں؟ کہنے لگے یار عراق کا رہنے والا ہے تو میرے ہی بھائی نا، مسلمان ہے، اس کی تکلیف اگر وہ پہلے کے مسلمان تھے، وہ غیرتیں ختم ہو گئی، کہاں چلے گئی وہ محبتیں، یہ سب ختم ہو گئی۔ میاں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں سید ہوں، اللہ کا شکر ہے، مگر اس عورت میں سے ایک عورت کا کوئی جوتا مجھے لا کے دے دے، میں اپنے کفن پہ سینے پہ رکھ کے اسے مرنا چاہتا ہوں اور قبر میں رکھ کے نکرنا چاہتا ہوں۔ کس کے؟ جن عورتوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم رات کو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ملبہ میں گرتی ہے لاشیں، اوپر سے رات کو بم گرتے ہیں اور گھر بن جاتے ہیں ملبے، اور اس کے اندر سے جب لاشیں نکلتی ہیں تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں ملبے سے نکلے تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے۔ اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ختم ہو گئی باتیں، سکھاؤ لڑکیوں کو، مرضی آپ کی، پڑھاؤ ناول پڑھاؤ، ڈرامے دکھاؤ، مگر بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ورنہ اپنی بیٹیوں کو بدلو، اپنی بہنوں کو بدلو۔ میں آپ سے کہتا ہوں، یہ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر کے جاتا ہوں، عورتوں کے لیے نمونہ راہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے، عورتوں کے لیے مشعل راہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں کی ذات ہے، عورتوں کے لیے نمونہ راہ، نمونہ عمل سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا۔ ادھر دیکھو، یہ آخری حدیث سنا رہا ہوں میں اپنی بہنوں کو اور آپ کو بھی، جو فٹنگ کے لباس پہنتی ہیں ان کو بھی۔ یہ کتنے حرام کام ہے فٹنگ کا لباس پہننا۔ اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھاؤ، آپ نے تو کبھی سمجھا نہیں۔ یہ دیکھو نماز ہے اللہ اکبر مردوں کی، اللہ اکبر، اور عورت کی نماز بس یہ اللہ اکبر، بس اللہ اکبر، مرد کی نماز اللہ اکبر۔ کیوں؟ نماز ایک ہی رب کی ہے مگر طریقہ دونوں کا الگ ہے، چونکہ اللہ نہیں چاہتا، مردوں کی جسم کی بناوٹ اور ہے، عورتوں کی الگ ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی بندی نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو، اس لیے مرد کا طریقہ الگ ہے، عورت کا طریقہ الگ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت اگر اپنی کلائی کھول رہی ہے وضو کرتے وقت، اور بہت سے مرد وہاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، وہی ہاتھ کھولے گی تبھی وضو کر پائے گی، کوئی برتن بھی نہیں ہے کہ جا کر کے چھپ کے وضو کر لے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کرے، اپنی یہ کلائی نہ کھولے۔ اب تو یہاں تک کہ آستین کے کپڑے ہو گئے، جسم بالکل ٹائٹ کپڑوں کا ہو گیا۔ ایک عورت ایسے کر کے دعا کر رہی ہے، توجہ کرو ذرا، مدینے میں، یا اللہ میرے حضور جنگ جیت جائیں، میرے حضور جنگ جیت گئے۔ پیچھے سے کسی نے آ کے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ باپ کی موت بھی عام موت نہیں ہوتی، مگر چونکہ ہمارے نظام یہ ہے کہ باپ جب مر جائے تو بعد میں رو۔ اصل میں میں نے یہ باپوں کے ساتھ بڑا برا کام کیا ہے اس معاشرے میں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بڑا دوہرا اس کے ساتھ چلن ہوا ہے۔ اور ان ماؤں نے خاص طور سے، وہ کیا لکھتے ہیں کہ وہ گاڑیوں کے پیچھے ماں کی دعا، ٹرک کے پیچھے ماں کی دعا، کار کے پیچھے ماں کی دعا، ایک چھوٹے سے ٹیمپو کے پیچھے بھی آپ لکھے نہیں ملیں گے، کیونکہ باپ کو ماں نے وہ بچپن سے اس نے کرایا ہے، باپ آ جائیں گے، ابا آ جائیں گے، ماریں گے، مان جاؤ، ابا ایسا کریں گے۔ ابا کو بچے کی نظر میں بہت زیادہ ایسا پیش کیا، بچپن سے وہ ڈر گیا، اب وہ باپ سے اپنے نہ ملتا ہے، نہ اس سے کبھی بات کرتا ہے، نہ اس سے۔ یار یہ باپ کے بارے میں کوئی کسی کو بتاؤ نا یار، ذرا غور کرو، پوری جوانی لگا دی اس نے یار، نہ اس نے گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ اس نے دیش دیکھا، نہ پردیس دیکھا، کماتا رہا،
گھومتا رہا, سب گھر میں آرام سے سوتے رہے, وہ جاگتا رہا, وہ چلتا رہا, وہ رات کو لیٹ سے بھی آیا, اس نے اپنے کپڑے بھی اچھے نہیں بنائے مگر اپنے بچوں کے سارے کھلونے لے کر کے آیا. وہ اس کا باپ کون سا باپ تھا بھائی, اس نے سب کچھ کیا مگر جب اس کی داڑھی سفید ہو گئی تو اس کے بیٹے نے ایک دن اس سے کہہ دیا تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. وہ اسی وقت بن گیا, وہ رو کے کہنے لگا مالک کیا میں نے کچھ نہیں کیا, اس کے لیے گالیاں کھائیں, اس کے لیے کہاں کہاں گیا. باپ مر جائے تو پھر اس کے بعد کیا فائدہ ہے, جیتے جی کبھی باپ سے باپ کہو. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا, پاؤں کا تلوہ فرماتے ہیں چومنا یہ 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. جس کا باپ ہے کبھی اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم کے دیکھنا, کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ لطف نہیں آتا جو باپ کے ہاتھ چومنے میں لطف آتا ہے. کبھی باپ کے گلے لگ کے دیکھنا, کبھی بوڑھے باپ سے بھی پوچھنا ابا کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے, کچھ دل کرتا ہے تو بتاؤ لے چلو. جس کا باپ ہے نہیں تو وہ تو روتے ہیں, یاد کرتے ہیں باپ ہوتا. یاد رکھو دنیا میں سب کچھ ہے, ماں باپ نہیں کچھ نہیں. گھروں میں کیا ہے, گھر قبرستان کی طرح ہو جاتا ہے. ماں باپ پہلے ہم جب میں اپنے گھر سے نکلتا تھا یا آتا تھا تو میری امی تھی, تو وہ مجھے بڑے جب رخصت کرتی تھی جاتا تھا تو ملتی تھی, مگر اب وہ کوما میں ہے, وہ کو 2-3 مہینے سے. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ گھروں میں وہ رونق نہیں لگتی. ایسا لگتا ہے کہ جب جاؤ تو کہ قبرستان میں آ گیا ہوں. یہاں وہ ہستی کہاں گئی جو مجھے دیکھ کے مسکراتی تھی, ایک دم سر پہ ہاتھ رکھتی تھی. وہ کون ہستی تھی, وہ کہاں چلی گئی جو نکلتے وقت میرے ماتھے کو چوم کے کہتی تھی میرے بیٹے جا اللہ کے حوالے کرتی ہوں. وہ ہستی اب نہیں ہے. تو وہ جب ہوتا نہیں نا چیز تو انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. خیر وہ جو عورت تھی نا, میں آپ سے عرض کر رہا تھا, معاف کیجئے تھوڑا جذباتی ہو گیا. وہ جو عورت جو ہے نا وہ دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ جیت گیا تھا, باپ شہید ہو گیا, کہ باپ کے ساتھ تیرا بیٹا, تیرا بھائی اور تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اب باپ, شوہر اور بیٹا, بھائی سب شہید ہو گئے, سارے شہید ہو گئے. توجہ, سارے شہید ہو گئے, اس کے کوئی نہیں بچا نا. اب لوگ سوچتے تھے یار باپ بھی مر گیا, بھائی بھی شہید ہو گیا, کتنا درد ہے اس کے سینے میں. کسی نے کہا باپ کے جنازے کو جا کے, نہیں بھائی کے جنازے پہ نہیں, کسی کے جنازے پہ نہیں گئی. ہائے رے صحابیہ کا عشق, ہائے تیرا عشق, میرا تیرے عشق پہ میں قربان جاؤں. گئی لوگوں نے باپ کے جنازے میں نہیں گئی, بھائی کے جنازے میں نہیں گئی, ادھر گئی جدھر میرے نبی کی اٹھنی تھی, میرے نبی کے نیچے جا کے کھڑی ہو گئی. سرکار نے دیکھ کے فرمایا اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرا بیٹا سب شہید ہو گئے, اللہ تجھے صبر دے. رو کے بولی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی ہوں, آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. ذرا میرے ساتھ بولو آپ سلامت ہیں. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی, آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی, غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا. پڑھو میرے سرکار میری لاج بجا, اور اب کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور, اب کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور. بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا. اس کے بعد نا وہ اپنے بھائی کے پاس گئی قبر پہ, تو وہ ان کی لاش اٹھ گئی تو پردے میں تھی. تو کسی نے کہا تیرا باپ سب شہید ہو گیا, پردہ ابھی تک ایسی ہے. کہنے لگا میرے باپ کو موت آئی ہے, میرے پردے کو موت نہیں آئی. ہائے وہ کہاں گئی, ان کو کہاں ڈھونڈے جنہوں نے گھروں میں رونقیں کر دی تھی. آخری بات نوجوانوں سے کر کے یہی کہتا ہوں, آخری بات میری یہ ہے کہ آخری بات توبہ کر لو. میری بہنوں آپ بھی, اور وقت نہیں زیادہ میرے پاس, آپ بھی توبہ کر لو اور آپ بھی توبہ کر لو. میرے دوست میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے, میں اپنی بہنوں کے یہ ذوق کے لیے بتا رہا ہوں. یہ جو گھومتی پھرتی ہیں یہ بہترین عورتیں نہیں,
لباس جن کے بیکار ہیں، یہ بہترین، یہ مردوں سے باتیں کرتی ہیں، ویڈیو کال پہ بات کرتی ہیں لڑکیاں، لعنت ہے ان عورتوں پر جو ان غیر محرم سے بات کرنے والیاں اور بات کرنے والے دونوں پر۔ مگر لڑکیاں کیا سمجھتی ہیں؟ سنیں، میرے نبی نے ایک دن اپنی بیٹی سے کہا فاطمہ میری بیٹی، میری لاڈلی، کیا چاند دیکھا؟ عرض کی ابا میں نے چاند نہیں دیکھا۔ کہا بیٹی کل کو عید ہے، عید کا چاند تھا، سب نے دیکھا، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ ابا میں اس چاند کو نہیں دیکھنا چاہتی جس پہ غیر محرم کی نظریں پڑی ہو۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا محمد، اس ردائے نزاہت۔ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، 25-26 سال کی عمر ہے، عمر بھی ظاہر بھی کوئی عمر ہے، غم ہے، کوئی تکلیف نہیں، صرف حضور کا غم ہے۔ اپنے ابا کے غم میں 6 مہینے تک رہی اور اس کے بعد بالکل بخار رہتا تھا، بیمار رہتا اور بالکل مسکرائی نہیں 6 مہینے تک۔ 6 مہینے کے بعد جب آپ کا روح نکلنے والی تھی، دنیا سے جانے والی تھی، تو حضرت علی سے نے دیکھا رو رہی تھی۔ قسمہ بنت امیس کہتی میں نے کہا فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں؟ اے نبی کی بیٹی موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہا نہیں آئے کیا کس بات کا ڈر ہے؟ میں بڑا صاف کر کے اپنی بہنوں کو سمجھاؤں۔ انہوں نے کہا میں اس وجہ سے ڈر نہیں ہوں، جیتے جی تو پردہ کیا ہے۔ انتقال کے بعد جب میت کے اوپر چادر رکھی جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے میت کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے۔ تو میں سوچ رہی ہوں اس وقت جنازہ ڈھک کے نہیں جاتا تھا، کھل کے جاتا تھا۔ کہنے لگے میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو انتقال کے بعد جب فاطمہ کا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی پتلی تھی، کتنی موٹی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا ہم آپ کا جنازہ ڈھک کے لے کے جائیں گے، ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو ٹھیٹے پھڑی تھی۔ خیر حضرت عباس کو پتہ چلا، روتے ہوئے مسجد نبی کی طرف دوڑے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کیوں روتے ہو عباس؟ کا آج ابوبکر تم بھی رو، آج وہ ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی جو پوری رات ہم لوگوں کے لیے دعا کرتی تھی، جو پوری رات اپنے ابا کی امت کے لیے دعائیں کا جواب دیں گی میری بیٹیاں، فٹنگ کے لباس پہن کر کے دنیا کو راضی کرنے والی۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں میرے دوستو اپنی نگاہوں کو بچاؤ۔ آخری ایک بات یہ ہے کہ ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی مجھے کچھ اللہ کے نام مجھے کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے، میں تو عورتوں کو شوقین ہوں اور تجھے بڑا پسند کرتا ہوں، تو رات گزار دینا میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میرے پاس رات گزارنے والا مزاج نہیں ہے، میں کوئی خراب عورت نہیں۔ چلی گئی، پھر دوپہر کو آئی، کہنے لگی خدا کے واسطے کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں رات کو آ جاؤں گی جو تیرا دل چاہے کر لینا۔ میرے بچے بے ہوش ہونے لگے، گرنے لگے، کھانا کھلا کے آ گئی۔ رات کو بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ لگایا، ہاتھ جس نے کانپنے لگی۔ کہا روتی کیوں ہے؟ ڈرامہ کرتی ہے، پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسے سب کچھ نہیں ہوتے۔ کہا پھر؟ کہا بات یہ ہے پیسے سب کچھ نہیں ہوتے، بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا ایمان ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں تیرے ساتھ جسم کا سودا کرنے لگی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں اور اس سے عرض کر رہی ہوں اے رحیم، اے کریم، اے بے پناہ طاقتوں والے، اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے، میں ممتا کی ماری ماں نہ ہوتی تو کبھی جسم نہ بیچتی۔ یہ کر کے پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ اس کا دل بدل گیا جو سامنے کھڑا تھا زنا کے ارادے سے، اس کا دل بدل دیا، اللہ نے اس کا دل دھو دیا۔ وہ بڑا کریم ہے، بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، چلی جا۔ وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گر کے رویا، مالک ایک بار آئی تھی ہاتھ تک لگایا اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں، پھر رو رو کے بولا مالک میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں۔ سو گیا، دروازہ صبح کو کھلا، دروازہ جیسے کھلا کون؟ کہنے لگے آپ کون ہیں، یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہنے لگے میرا نام یہ ہے۔ تو سامنے جو کھڑے تھے خوبصورت شخص، ان کا میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اور اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کہنے لگا موسیٰ آپ موسیٰ ہیں؟ کہ اللہ نے تجھے کہا میں اس علاقے کا سب سے گنہگار آدمی ہوں، تم پتہ غلط گیا، مجھے اللہ سلام نہیں بھیجے گا، میں تو زنا کرتا ہوں، عزتیں لوٹتا ہوں۔ کہ کوئی نیک کام کیا؟ رات کی پوری بات بتا کے بولا ہاں۔ اور پھر کتنا رویا؟ کہنے لگا بس اتنا رویا ہوں کہ تھوڑی دیر رویا تھا پھر سو گیا۔ تو موسیٰ بولے کتنا رویا تھا؟ کہ میری آنکھ کا آنسو، میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے بس انسان تو اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو نکل کے تیرے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا۔ وہ بولا میرا رب اتنا کریم ہے؟ کہا ہاں موسیٰ اتنا کریم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے ہاں اتنا ہی کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور کے نام پہ کتنے لوگ گردن کٹا دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کرو۔ دیکھو میں نعت کے مجھے ایک ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ اوپر کرو انشاءاللہ۔ حضور کے نام پہ کون کون گردن کٹا دے گا؟ نیچے ہاتھ۔
جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, نیچے ہاتھ کرو, مسکرانا نہیں نوجوانوں. قبر میں سب ڈال کے آ جائیں گے مجھے اور آپ, ایسے کر کے ہاتھ جھاڑ کے آ جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے, وہ کھڑے ہو جائیں اس لیے جو کہ نبی کے نام پہ پوری باہر نکل کے آ جاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جو پوری داڑھی رکھاؤ باہر آ کے نعرہ آ جاؤ. رسالت.